انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احد منکم حتی آمن الناس بوائقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہماری آپ کی یہ ساری محنتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو جہنم سے دور پھینکنے کا فیصلہ کر دے اور جنت میں داخلہ کا فیصلہ فرما دے. یہ ساری محنت، یہ سارے اعمال کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر کے جنت کا فیصلہ فرما دے اور جہنم سے ہم کو دور کر دے. یہی ہماری کامیابی ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جن کو جہنم سے دور پھینک دیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت کے داخلہ کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے. یہی ہماری آپ کی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بہانہ بنا کر، اللہ کی شان کے مطابق ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. جو بھی تعمیل حکم میں ہو رہا ہے، اللہ اس کمزور اور انتہائی بودا عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا لے. یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کے کرم سے یہی امید ہے. جب بندہ لگا رہتا ہے اللہ کے اوامر کو بجا لانے میں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں، جب آدمی لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ اچھا سے اچھا کرے، اچھا سے اچھا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو توفیق عنایت فرماتا ہے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ عمدہ کرنے کی. اور کبھی اللہ تعالیٰ کو موج آتا ہے کہ اپنے بندے کا الٹا پلٹا عمل ہی کو قبول فرما کر اس کے لیے نجات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. بندے کا کام ہے لگا رہنا. شیطان اور نفس یہ بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہ ہمیشہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شیطان اور نفس کی نہ مانیں، اپنے خدا کی اور اپنے خدا کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. ہم تیار رہیں گے اور صحیح ارادے سے تیار رہیں گے تو اللہ منوا لے گا. اللہ ہم کو اپنے احکام کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے دے گا، لیکن ارادہ کرنا پڑے گا. اپنے قبضے میں جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہیو. کبھی اللہ سے بے نیاز نڈر ہو کے زندگی مت گزارنا. وقولوا قولا سدیدا، اور اپنے زبان کی حفاظت کرتے رہنا. یہ قینچی کی طرح چلتی ہے، بولنے سے پہلے سوچ لینا کیا بولتے ہو. یہ زبان تمہارا ایسی دشمن ہے کہ تم کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی. کوئی ایک بولی تم بول لو گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور تمہارے ایمان کا بھی لالا پڑنا شروع ہو جائے گا، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا.
اس لیے ہمیشہ اپنی زبان سے خائف رہنا، صحیح استعمال کرنا. وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو جچی تلی بات بولو، صحیح بات بولو، غلط بات کبھی نہ بولو. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولو گے نجات ملے گی، غلط بولو گے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. ایک تو اس کا خیال رکھو. آگے اللہ خود فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاموں کی اصلاح ہو جائے گی. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ جو ہوں گے اس کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. ہم نے تو نیکیوں کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سیئات اور برائی کو کھا جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات نیکیوں کو جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے. آگے کا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی مانا، اللہ کے رسول کی مانا، وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں. میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، دیکھو 12 تاریخ گزر رہی ہے اور 13ویں تراویح آنے کو ہے. ذرا غور کرو کہ ہم نے کیا کیا. اللہ نے یہ دن اور رات کس لیے دیے تھے؟ اللہ تو اپنے بندوں کی کمزوری کو جان کر رمضان کا مہینہ دیا تاکہ بندہ 11 مہینہ میں جتنی گندگیاں جمع کیا ہے ان ساری گندگیوں کو ہمارے ذریعے سے اس مہینہ کی برکت سے صاف کر کے بالکل مجلہ مصفہ پاک بن جائے، اور نور ایمان اتنا جگمگانے لگے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو سیدھے جنت. کہ تو اللہ ہی نے یہ حالات دیے تھے، اللہ ہی نے یہ فضا سازگار فرمایا. اگر اللہ ہم کو رمضان نہیں دے تو کیا کرتے؟ ہم اللہ سے مقابلہ کرتے. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بغیر مانگے دیا، اور ایسا دیا، ایسا دیا، ایسا دیا کہ ذرا ذرا سے بہانہ پر اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام گندگیوں کو پاک کر کے ہمیں صاف کر دیتے ہیں. دوستو قدر تو کر لو اس کی. دیکھو اس مبارک مہینے میں بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جس کو روزہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، جو روزہ سے بھی دور ہے، اور بہت سے بھائی ایسے ہیں جس کو اللہ نے روزے کی توفیق دی ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بھی آ رہے ہیں، اور جناب تلاوت بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں. یہ سب اللہ کی توفیق ہے، اپنا کوئی کمال نہیں. دوستو کبھی اپنا کمال مت سمجھنا، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. اللہ آپ کو اپنی رضا اور مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ کوئی غرور کی بات نہیں. اس پر تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، وہ کم ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کبھی اپنے کسی بھی عمل پر آدمی کو ناز نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے نزدیک پسند بھی ہے کہ نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اتنا جلیل القدر عالم، اللہ اکبر، اس قدر متقی پرہیزگار آدمی، باعمل وصول پسند، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ہر ایمان والے کو میں اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور مال کے اعتبار سے، نتیجہ کے اعتبار سے
میں کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. پتہ نہیں آج کا کافر کل کا ولی بن جائے، اور آج کا ولی کل کا اللہ ہماری تمہاری حفاظت کرتا ہے. اس لیے اپنے کسی عمل عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت خدا کی شان، خدا کے جلال کے سامنے آدمی کو اپنے کو چھوڑ دوسرے کو بڑھا. آج کا گنہگار کل اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور آج کا عبادت گزار پتہ نہیں کوئی بات ہو جائے کل کا اللہ کے دربار سے جو پھٹکارا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سلطنت چھوڑ چکے، نیشابور کے جنگل اپنا لیے، سارا جاہو حشم اور دولت و خدم سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے جب میدان چلے گئے، تو ایک مرتبہ جنگل سے نکل کر کے بازار کی طرف جا رہے تھے، تو دیکھا انہی کے وزیروں میں سے کسی کا لڑکا شراب کے نشا میں دھت پڑا ہوا ہے، اور اس کے چہرے پر مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں. دیکھ کے تو پہلے بہت غصہ آیا، یہ کمبخت کس حالت میں پڑا ہوا ہے. لیکن اللہ اپنے بندے کے ساتھ عجیب پیار کرتے ہیں. جو اللہ کا نیک متقی بندہ ہوتا ہے نا، کبھی اگر کوئی چیز ایسی جو اس کو برباد کرنے والی آ جاتی ہے تو اللہ فوراً ہدایت دے دیتے ہیں، فوراً دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، تم میرے بندے کی اس حالت کو دیکھ کر کے کیوں گھنا رہے ہو. فوراً چونکے، اور طبیعت کا رجحان بدل گیا، طبیعت کے خیالات بدل گئے. کیا کہنے لگے؟ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے، گرچہ نافرمان ہے، گناہ میں لت پت ہے، اگر اس بندے کی میں خدمت کر دوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. لے اب یہ انداز ہو گیا. اب کیا کرتا ہے؟ پانی لیتا ہے، پانی لے کر کے اس کے منہ کے قے کو صاف کرتا ہے، چہرے کو دھوتے ہیں، چہرے پر پانی چھڑکتے ہیں. چہرے پر جو ٹھنڈا پانی پڑا اور قے کی صفائی ہو گئی تو وہ نوجوان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ابراہیم ادہم ہے. اور اچھا بالکل اٹھا چٹپٹ، کہا کہ حضور آپ تو دنیا سب چھوڑ چھاڑ کر کے جنگل چلے گئے، یہ کہاں سے گنہگار پاپی کی خدمت کے لیے آ گئے آپ؟ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم میرے اللہ کا بندہ ہو، تمہاری یہ خدمت کریں گے تو میرے اللہ کو پیار آئے گا، تو میرے اللہ میری نجات کا ذریعہ بنا دے گا. اب اس انداز سے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، گناہگار کو دیکھ کر کے گھن مت کرو، گناہ سے نفرت ضرور کرو مگر گناہگار سے نفرت نہیں. گناہ الگ چیز ہے، گناہگار الگ چیز ہے. ہمیشہ دل کے اندر گناہ کی نفرت ضرور ہو، لیکن گناہگار کو دیکھ کر کے نفرت ہونا یہ اچھی علامت نہیں، یہ ہرگز نہ ہو. آج کا گناہگار ہے، کل اللہ ان کو توفیق توبہ کی دے دے تو تم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. یہ اس لیے گناہ الگ چیز، گنہگار الگ چیز. گناہ کی نفرت ضرور ہو، گناہگار سے گن اور نفرت کبھی نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے اس اخلاق کے بعد اس لڑکا سے رہا نہیں گیا. کہا کہ حضرت اب تو رہا نہیں جاتا ہے، آپ ہمیں توبہ کرا دیجیے، ہم آج کے بعد کبھی نہیں پئیں گے. یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک دولت ہے دوستو. توبہ
یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم آپ کے لیے۔ اللہ خود کہتے ہیں ان اللہ، تاکید کے ساتھ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب اور ولی بنا لیتا ہے۔ ابھی سچی توبہ کیا، پختہ عزم کے ساتھ اپنے تمام گناہوں سے آدمی توبہ کر لیا، کوئی عمل نہیں کیا ابھی، لیکن توبہ جو کیا ہے وہ بہت ہی پکا عزم کے ساتھ۔ پکا عزم کا مطلب یہ ہے کہ پختہ ارادہ کر کے کہ اللہ جتنا گناہ میں نے اب تک کیا ہے ان سارے گناہوں کو ہم چھوڑنے کا ارادہ کیے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کرتے ہیں مولا کہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے۔ گنہگار جب توبہ کرے تو گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کرتے کرتے گناہ بھی کرے توبہ بھی کرے نہیں، گناہ کو چھوڑ دے، پھر توبہ کرے، لوٹے، اور آئندہ کے لیے یہ اللہ سے مانگ لے کہ اللہ میں اس کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی سن لو، وہ گناہ موت تک دوبارہ اگر نہیں کیا تو یہ توبہ نصوحہ ہے، اور تمہاری ساری گناہ کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ علامت ہے اس کی۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ مجھے توبہ کرا دیجیے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والے کو توبہ کرتے ہی اپنا ولی بنا لیتا ہے، کوئی عمل ابھی نہیں کیا ہو، پرے سے عمل کیا ہو نہ کیا ہو، توبہ کیا مگر سچی توبہ کیا تو اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین۔ بولو اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ اس لڑکے نے حضرت ابراہیم سے کہا حضور توبہ کرا دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے توبہ کرا دی، انہیں ارادہ اور عزم کر لیا کہ اللہ ہم اب سے نہیں پئیں گے شراب، نہیں کریں گے گناہ، جو میں نے کیا ہے اسے معاف کر دیجیے، اور سچے دل سے انہوں نے کیا۔ وہی جگہ، اسی جگہ میں ہے حضرت ابراہیم آدم، وہ لڑکا بھی وہی ہے، ابھی توبہ کیا ہے۔ اللہ ابراہیم کے دل میں یہ القاء فرماتا ہے کہ ابراہیم جس لڑکے کو تم نے توبہ کرائی ہے اس لڑکے کو میں نے اس وقت پوری دنیا کے اپنے سارے ولیوں میں، غوث، کتب، ابدال میں سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خود حیرت ہوئی کہ یا اللہ ابھی تو شراب میں لت پت تھا، ابھی تو تیرے بندے کی وجہ سے مجھے پیار آیا، میں نے اس کے منہ کے گندگیوں کو صاف کیا، اور ابھی اس نے توبہ کی ہے مجھے دیکھ کے شرما حضوری میں، اور ابھی آپ نے اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ ظاہر بات ہے دل میں ایک بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کے دل میں کیا القاء فرماتے ہیں؟ ابراہیم تو نے اس کے ظاہرہ گندگی منہ پر دیکھ کر اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے، تو تمہارے اس کی گندگی کی صفائی کو دیکھ کر میں نے اس کے دل کی گندگی کو اپنی قدرت سے صاف کر دیا۔ اب بتاؤ، جس کی گندگی اللہ اپنی قدرت سے صاف کرے تو اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے جی؟ بس بزرگوں، تقریر تو سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، کتابیں آپ کے سامنے تعلیم ہوتی رہتی ہے، یہ بار بار اس کا مذاکرہ ایک ہی بات کو دوہرا کر کے صرف اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ کچھ تو توجہ ہو جائے، کچھ تو توجہ ہو جائے۔ یہ فضائل کی باتیں، حضرت شیخ کی باتیں دیکھو کس انداز سے، کس پیرائے سے وہ باتیں ان کو پہنچائے ہیں، پہنچانے کی تاکید فرمائے ہیں۔ دوستو کسی طرح سے بھی اپنے خدا کی طرف رجوع تو کر لو، خدا سے مانگ کر کے دیکھ لو، خدا کا ہو کے تو دیکھ لو، پھر خدا تمہاری کس طرح سے جو ہے دنیا کے اندر عزت کرتا ہے۔ عزت نہ دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے، نہ کسی کے قبضے میں ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ خود عزت والا ہے، اور وہ جس کو چاہے عزت دے۔ اللہ کا رسول عزت والا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزیز کرے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، موت کے وقت بھی عزت دے گا، اور موت کے بعد قبر میں جاؤ گے وہاں بھی عزت ملے گی۔
وہاں بھی عزت ملے گی. بس بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہی عاجزی درخواست ہے کہ اپنی موت کو سامنے رکھ کر، اپنی موت کی فکر کر کے اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزار جاؤ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنے اللہ سے اپنے کرتوت کو سامنے رکھ کر کے ایسی معافی مانگو، ایسی اللہ سے درخواست پیش کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور ہمیں اللہ معاف کر دے. جب اللہ کسی بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو خیر کثیر عنایت فرماتا ہے. اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی بھلائی کی بات ہے، بہت بڑی ہدایت کی بات ہے. اس لیے اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگنے کا اپنے کو عادی بناؤ. خوب دعائیں کرو، تنہائی میں دعائیں کرو. مجمع میں دعا کا فائدہ تو یہ ہے، اپنی دعا ہر کوئی جانتا ہے کہ کیسی ہو رہی ہے، لیکن مجمع میں جو دعا ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے مجمع میں سے کسی ایک کی دعا اللہ کو اگر بھا گئی تو پورا مجمع میں شریک ہونے والے کا بیڑا پار. یہ ہے برکت مجمع کی. اس لیے مجمع والی دعا ہی نہیں، مجمع والا عمل بھی بہت قیمتی ہے. ید اللہ علی الجماع. ایسا نہیں کہ اجتماعی دعا اور تنہائی اور یہ جو ہے اکیلے کی دعا زیادہ، نہیں. ید اللہ علی الجماع. ہم کو اپنی دعا پر کیا بھروسہ ہے کہ وہ گردن سے اوپر بھی جاتی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، اور ان کی بولی اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. اور جب اللہ ان کی بولی پسند کرتا ہے تو ان کی صحبت میں جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ پسند کر دیتا ہے. اللہ محروم نہیں کرتا. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اجتماعی ہو انفرادی ہو، کسی طرح سے بھی اپنے خدا کو منانے کی کوشش کرو. اچھا، انفرادی بھی دعا یہ بھی عجیب طاقت رکھتی ہے. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہائی کے اندر کوئی مجھے یاد کرے اور یاد کرتے کرتے میرے خوف و جاہ و جلال سے اس کا دل کانپ جائے اور اس کی ترجمانی جسم کرنے لگے کہ بدن کے رونگٹے کھڑا ہو جائے، اور آنکھ جو ہے دلیل پیش کرے کہ اس سے پانی بہنے لگے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ڈر سے تنہائی میں آدمی ایک قطرہ آنسو بھی نکال جاتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک قطرہ آنسو کی اتنی قدر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی جہنم بھی بجھ جاتی ہے اور اللہ کا غضب رحمت سے بدل جاتا ہے. وہ ایک قطرہ آنسو میں یہ طاقت ہے. اللہ کے جہنم کی آگ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے بجھا نہیں سکتی ہے. یہ چیلنج ہے. لیکن گنہگار، بدکار، فاجر، فاسق کے اللہ کے خوف سے آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ گرم گرم نکلتا ہے، وہ ایک قطرہ اللہ کے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. ذرا دیکھو تو اللہ کی رحمت. اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز ختم نہیں کر، مگر گنہگار کے آنسو کا قطرہ اللہ کے غضب کو بھی رحمت سے بدل. تو تنہائی کا مانگنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ، یہ بھی قیمتی. مجمع کا مانگنا یہ بھی قیمتی. ہم مجمع کا بھی لطف لیں گے، ہم تنہائی کا بھی مزہ لیں گے. دونوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. اللہ ہم کو توفیق عنایت فرمائے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اپنا ایمان بنا نہیں سکتا، اس آدمی کا ایمان پورا مکمل نہیں ہو سکتا جس آدمی کی طرف سے کسی دوسرے کو خوف لگا رہے.
لا یؤمن احد منکم حتی امن الناس بوائقہ. اس لیے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے ہمیشہ احتیاط کی ضرورت. دیکھو تمہارا اپنا عمل اس میں اگر خرابی ہے تو تمہارے خدا کے درمیان جو ہے اس کا تعلق. اور اگر دوسرے کو تکلیف پہنچایا ہے تو خدا بھی کہتا ہے کہ ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. جس کو تکلیف پہنچی ہے تم سے جا کے اس سے پہلے معافی مانگو, اس سے معافی مانگو. وہ اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے. اور ایسی تکلیف ہے کہ تمہاری نیکی سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو تمہاری نیکیاں کاٹ کاٹ کے اس کو دے دیں گے اور تم کو فتو فقیر کر دیں گے. ایک مرتبہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو لقمہ کے لیے در بدر بھکاری بن کے بھی. کہا کہ نہیں, مفلس وہ ہے جو نیکیوں کا ڈھیر لے کے جائے خدا کے یہاں, لیکن اس کا حق, اس کا حق, اس کو مار, اس کو گالی, اس کو جو ہے خوف زدہ کر کے دنیا سے گیا. تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کے ذریعے سے سب کو حق, اس لیے کہ زر سمن وہاں صرف نیکی ہے. دنیا میں تو جو کی ہو اس کے جا کے معافی مانگ لو, معاف کر دیا, ختم مسئلہ. یا اس کا تمہارے پاس حق ہے تو حق اس کو دے دو, ختم مسئلہ. وہاں یہ بات نہیں, وہاں تو ساری چیزوں کا بدلہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو لوگوں کو تم نے جو ہے تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ تمہاری نیکیوں سے دے کر کے ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہارے نام اعمال میں نیکی نہیں رہے گی, لوگوں کا بدلہ تمہارے اوپر رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نیکیاں تمہاری سب دے کر کے جب پورا نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو جن کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے ان کا گناہ کا بوجھ تمہارے اوپر ڈال دے گا. نتیجہ یہ ہوگا اپنی نیکی گنوا کر کے اور دوسرے کے گناہ کا بوجھ لے تم تو جہنم میں چلے جاؤ گے اور لوگ تمہاری کمائی کو لے کر کے جنت میں چلے جائے گا. اس لیے یہ عجیب بات ہے میرے دوستو. اس لیے کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف, وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس سے لوگوں کو کوئی خطرہ ہو جائے, لوگوں کو کوئی اذیت پہنچ جائے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے ابھی سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنی کسی حرکت سے کسی بھائی بہن کو کوئی تکلیف نہ دو. یہ تکلیف دینا بہت ہی ہلاکت اور بربادی کی بات ہے. پھر تمہارے اندر جو ہے وہ جوہر پیدا نہیں ہوگی. ابھی جوانی کے وقت میں, نوجوانی کے وقت میں اگر یہ حرکت تمہاری ختم نہیں ہوئی تو جو صلاحیت تمہاری ہونی چاہیے وہ صلاحیت تمہاری کھو جائے گی. اور ابھی سے اگر یہ احتیاط کرنے لگے تو پھر تم کو ہیرا بنا دے گا اللہ تعالیٰ. ایسی طاقت ایمانی عنایت فرمائے گا کہ پھر تم سے اللہ تعالیٰ جو ہزاروں کی ہدایت, لاکھوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے گا. اس لیے نوجوانوں احتیاط کرو. تھوڑی سی جو ہے اس طرح کی حرکت اپنی ذات سے ہرگز ہونے. ایک بات. دوسری بات میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, دیکھو ابھی اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہمارے 3-4 بڑے زوردار دوست ہیں جو بڑے کارآمد ہیں اور بہت ہی طاقتور سفارشی ہے. ایک تو مسجد ہے, ایک تو قرآن ہے, ایک تو روزہ ہے. یہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں. یہ مسجد بھی شفاعت اور سفارش کرے گی جبکہ ہم محتاج ہوں گے. یہ روزہ بھی ہماری شفاعت کرے گا جبکہ ہم بالکل مجبور ہوں گے. جی یہ قرآن ہمارا اللہ کے سامنے جھگڑ کرے گا اور جھگڑا کر کے ہم کو جنت میں لے جائے گا جبکہ ہم بالکل محتاج, کوئی سہارا نہیں. نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. لیکن قرآن, مسجد, روزہ یہ سب ہمارے دوست بن کر کے ہمارے سامنے آئیں گے. مسجد کہے گی اے اللہ یہ تیرا بندہ میرے پیٹ میں, میرے اندر روزانہ آتے جاتے رہا کرتے تھے. یہ دیکھیے اس کی تصویر میرے پاس موجود ہے. جتنے لوگ مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں نا, مسجد کے اندر اس کی سیڑھی تیار ہو جاتی ہے. وہ سارا وہ ریل وہاں کھلے گی اور مسجد دیکھے گی کہ کون کون جو ہے جنت میں گیا اور کون کون نہیں گیا ہے.
جب جنت میں نہیں پائے گی مسجد تو اللہ سے فریاد کرے گی کہ میرا آنے والا ایک دوست جو ہے جنت میں نہیں ہے، وہ جہنم میں پھینکا گیا ہے، آپ ان کو نکال دیجیے۔ اگر آپ اس کو نہیں نکالیے گا نا تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اتنا مضبوط سفارشی ہوگی مسجد۔ اس لیے دوستو اس کا بھی ادب و احترام کا خیال کرو۔ آپ غور کرو کہ اس گھر میں آنے والا خدا کا مہمان ہے، کسی اور کا نہیں، دنیا والوں کا، خدا کا مہمان ہے۔ اور یہ عادت ہے کہ جو کسی کا مہمان ہوتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، تو خدا بھی اپنے مہمان کا اکرام فرماتے ہیں۔ کیا اکرام فرماتے ہیں؟ خدا کے اکرام کا انداز الگ ہے، لوگوں بندوں کے اکرام کا انداز جدا گانا ہے۔ اول بات تو یہ کہ جتنے آنے والے ہو مسجد کے اندر، جب بھی آؤ پیر رکھو تو جہاں مسجد کی دعا پڑھو وہاں اعتکاف کی نیت ضرور کر لو، اس لیے کہ جتنے دیر آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب مفت میں آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک تو اعتکاف کی نیت کر لو، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد زبان بالکل بند کرو، خاموش، یا تو کوئی نیک عمل کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، یا خاموش بیٹھے رہو، چپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ آپ بیٹھے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرسٹ معاملہ تو یہ ہوگا کہ فوراً ایک فرشتہ بھیجے گا، اور وہ فرشتہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر کے اللہ اس کو مامور کرے گا کہ تم میرے یہ بندہ کو جو میرے گھر میں آیا ہے، اس کی میزبانی یہ ہے کہ آپ میرے پاس تابرتوڑ یہ درخواست پیش کرتے رہیے کہ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش برسائیے، اے اللہ یہ آپ کا مہمان ہے، اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ دعا وہ فرشتہ کرتا رہے گا جب تک آپ خدا کے گھر میں خاموش بیٹھے رہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ادھر گپ شروع کر دیا، ادھر گپ شروع کر دیا، تو فرشتہ کہے گا جب تم کو ہماری ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تمہاری ضرورت نہیں، چلو ہم جاتے ہیں۔ ایک تو خدا کا یہ انعام ملے گا، اور دوسرا نماز پڑھتے ہو تو نماز کا ثواب تو ملے گا۔ اگر نماز نہیں بھی پڑھتے ہو، تلاوت نہیں کرتے ہو، تو جتنی دیر خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کے عبادت کے اوپر عمل کرنے کے انتظار میں ہو، اللہ تعالیٰ اتنی دیر نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہو سکتا ہے، اور جتنی نماز پڑھی جا سکتی ہے اتنی نمازوں کا اجر نام اعمال میں فرشتے کو کہے گا لکھتے رہو بغیر کیے۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، پاک ہے، اب پاک ہی لوگ اس میں آتے ہیں، اور اس کے اندر بسیرا پاکوں کا ہے جو فرشتے کی جماعت ہے۔ جی، خدا کے گھر کی پاکی، در و دیوار کے اندر اللہ کے ذکر کے برکات سمائے ہوئے ہیں۔ جی، اور اس میں فرشتوں کی سنگت اور صحبت حاصل ہوگی۔ یہ پاک لوگوں کے جو ہے جماعت اور صحبت میں رہو گے، ان ساری پاکیوں کا اثر ہمارے دل، ہمارے جسم پر پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمارا دل بھی پاک ہوتا چلا جائے گا، ہمیں تقویٰ کی دولت مل جائے گی۔ اسی لیے کہتا ہے کہ جس کو بار بار مسجد میں آتے جاتے دیکھو، اس کے بارے میں گواہی دے دو کہ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلو، لک الشکر کلو، لک المن کلو، لک الفضل کلو، بیدک الخیر کلو، لک الملک کلو، لک الخلق کلو، الیک یرجع الامر کلو۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرم، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض،
یا زین السماوات والارض یا خالق السماوات والارض یا رب السماوات والارض یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بإیدک الخیر انک علی کل شیء یا رؤوف الرحیم یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العزم الکثیر یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا رؤوف الرحیم یا قہار یا جب یا مالک یوم الدین یا اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا ہر اعتبار سے ہم ضعیف ہیں مولا ہمارا اعضاء جوارح یہ بھی کمزور دل کمزور عقل کمزور سمجھ کمزور علم کمزور اعمال کمزور ہم ہر طرح سے یا اللہ جتنا ہم ضعیف ہیں اتنا ہی آپ قوی ہیں ضعیف کو قوی بنانا تیرا ہی کام ہے مولا اپنے کرم سے ہماری کمزوریوں کو آپ خوب جانتے ہیں یا اللہ آپ ہی نے اپنے کرم سے یہ ماہ مبارک دیا ہے اور جس لیے دیا ہے بے شک ہم اپنی نادانی اور کوتاہیوں کی وجہ سے اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے اپنے کرم سے آپ جس کرم سے ماہ مبارک دیا ہے مزید کرم فرما کر ہمیں اس ماہ کو وصول کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا اللہ یہ مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے ہم نے 12 دن تو ضائع ہی کیا ہے اب جو رات اور جو دن رہ گئے ہیں مولا اسے وصول کرنے کی آپ توفیق دے دیجیے مولا اپنے قدردانوں کو ان رات و دن میں جو آپ اپنے یہاں سے عنایت فرماتے ہیں یا اللہ ان کے صدقے طفیل ہمیں بھی دے دیجیے گا ہمیں محروم نہ فرمائیے گا مولا محروم نہ فرمائیے گا ہم تو نہ اپنے روزے کو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق دیکھتے ہیں نہ اپنے کسی عمل پر تیری رحمت پر نگاہ لگی ہوئی ہے تیری رحمت کا آسرا ہے مولا اپنی رحمت کو ہماری طرف مبذول فرما کر آپ نے جینے کا موقع دیا ہے آپ نے دنیا میں رہنے کا موقع دیا ہے مولا مزید ہمارے اوپر مہربانی فرما کر ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو تو اگر قبول کر لے گا تو تیرا بڑا کرم ہوگا مولا تیرا بڑا کرم ہوگا اور ان اعمالوں کو بطور بہانہ کے تو ہماری نجات کا اور ہم سے راضی ہونے کا ذریعہ بنا لے گا تو تیرا ہی یا اللہ کرم ہوگا مولا آپ تو کرم ہی کے عادی ہیں آپ تو ہمیشہ کرم کرتے ہی آئے ہیں مولا ہم غریبوں پر کرم فرما دیجیے یا اللہ ہماری تلاوت کو بھی قبول کر لیجیے ہماری تراویح کو بھی قبول کر لیجیے ہماری انفرادی اجتماعی دعا کو بھی قبول کر لیجیے ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول کر لیجیے سارے مسلمان مرد و عورت کے روزوں کو قبول کر لیجیے یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر لیجیے ہمارے بہنوں کو بھی قبول کیجیے ہمارے بھائیوں کو قبول کیجیے سب کو قبول فرما کر مولا جب ہمارا وقت اخیر آ جائے تو آپ سے بھیک مانگتے ہیں اس اجابت کے وقت میں مولا ہمیں ایمان پر موت دے دیجیے مولا ہمیں ایمان پر موت دے دیجیے گا مولا ہمیں ایمان سے محروم نہ کیجیے گا اس نازک وقت میں یا اللہ شیطان کے نرغے سے ہمیں بچا لیجیے گا کوئی نہیں بچا سکتا ہے تیرے مولا
شیطان کے وساوس سے ہمیں بچا کر ایمان پر موت دے کر ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، ہمارے خیش و اقارب جو آپ کے پاس جا چکے ہیں، جتنی آقا و مولا کی امت میں یا اللہ آپ کے پاس جا چکے ہیں، ان سب کو معاف کر دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے مولا، ان سب راضی ہو جائیے یا اللہ۔ جتنے لوگ تیرے نبی کے طریقے سے دور ہیں مولا، ان کو اپنے کرم سے اپنے نبی کے طریقے سے پیار کرنے کی توفیق دے دیجیے، قریب کر دیجیے۔ جو لوگ روزہ سے دور ہیں ان کو روزہ کی توفیق دے دیجیے، جو مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد میں آنے کی توفیق دے دیجیے۔ ہمارے جوان مرد اور عورت، بچے اور بچیوں کی مولا تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرما، ان کو نور ایمان سے منور فرما دیجیے یا اللہ۔ دونوں جہان کی دولت نصیب فرمائیے، بیماروں کو شفا دیجیے یا اللہ، بیماروں کو شفا دیجیے، حاجت مند کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہر طرح کے آسیب، جادو اور دوسرے تمام حوادث سے ہماری حفاظت فرمائیے مولا کریم۔ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، اس ملک میں بسنے والے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے دین کی، ایمان کی، مساجد کی، مقابر کی حفاظت فرمائیے مولا کریم۔ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، ہدایت کی دولت ان سے چھینیے مت مولا، ہدایت کی دولت پر استقامت نصیب فرمائیے اور ان کے نسلوں کے اندر قیامت تک آنے والے نسلوں میں ہدایت کو قائم رکھیے اور ان کی برکت سے یا اللہ پڑوس کے بچنے والے انسانوں کو بھی ہدایت دیجیے، ان کے گھروں میں ہدایت داخل کیجیے۔ ہمیں نبی والا اخلاق دیکھ کر پڑوس کے لوگوں کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بنا کر ان کو ہدایت دے دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔